فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. حضرت حق جل مجدہ فرماتے ہیں بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. اللہ تبارک و تعالی نے انا کہہ کر کوثر کے عطا کرنے کی نسبت اپنی طرف فرمائی، اس لیے کہ مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. مخاطب جب عظیم ہوتا ہے تو متکلم گفتگو میں تعظیم کا لفظ استعمال کرتا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالی خطاب فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے تعظیم کا لفظ استعمال کیا. ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نعمتوں کی طرف نہیں بلکہ نعمت دینے والے کی طرف. انا اعطیناک الکوثر، کوثر کے 3 معنی آ چکے تھے. نمبر 1 کثرت اولاد، نمبر 2 کثرت علم، نمبر 3 حوض کوثر. اب تینوں معانی کو سامنے رکھ کر آپ ترجمہ کریں. بلا شبہ ہم نے آپ کو کثرت اولاد سے نوازا، بلا شبہ ہم نے آپ کو کثرت علم سے نوازا، بلا شبہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کی. فصلی لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے سامنے، پروردگار کے سامنے نماز قائم کیجئے. وانحر، اور قربانی کیجئے. شاید کسی کے دل و دماغ میں یہ بات آتی ہوگی ہم نے آپ کو کوثر دی، بس اپنے پروردگار کے سامنے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے. بظاہر دونوں میں کوئی جوڑ معلوم نہیں ہوتا. مفسرین لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم نے کوثر جیسی عظیم الشان نعمت سے آپ کو سرفراز فرمایا. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ شکریہ ادا کریں. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کو کوئی نعمت ملے شکریہ ادا کرنا چاہیے. شکریہ ادا بندہ گردہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں. خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم نے نعمت کا شکریہ ادا کیا میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا رہوں گا. لأزیدنکم، اضافہ فرماتا رہوں گا. تو یہاں کوثر کے تذکرے کے بعد فصلی لربک وانحر کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ آپ اس نعمت کا شکریہ ادا کیجیے. نماز کی شکل میں شکریہ ادا کیجیے اور قربانی کی شکل میں شکریہ ادا کیجیے. سوال کرنے والا یہ سوال کر سکتا ہے آدمی روزہ کے ذریعے بھی شکریہ ادا کر سکتا ہے، آدمی مال کے ذریعے بھی شکریہ ادا کر سکتا ہے،
آدمی عمرہ اور حج کے ذریعے بھی شکریہ ادا کر سکتا ہے، آدمی نماز کے ذریعے بھی شکریہ ادا کر سکتا ہے، آدمی کوئی اور عبادت کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کر سکتا ہے، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا نماز کا۔ آپ کے تذکرہ کر سکتے تھے، روزے کا تذکرہ کر سکتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کا تذکرہ کر سکتے تھے، کوئی اور تذکرہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ فصل لی نماز کا تذکرہ۔ اس کی دو وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ کوثر اور نماز دونوں کے درمیان مماثلت ہے، کوثر اور نماز دونوں کے درمیان کچھ چیزوں میں برابری ہے۔ ماقبل میں حوض کوثر کے اوصاف میں آیا تھا کہ حوض کوثر کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، ساتھ ساتھ یہ آیا تھا کہ حوض کوثر کا پانی بولو دودھ سے زیادہ سفید، ساتھ ساتھ یہ آیا تھا کہ حوض کوثر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، اور ایک روایت میں ہے حوض کوثر کا پانی مشک سے زیادہ خوشبودار۔ نماز کی مماثلت کوثر کے ساتھ کس طریقے سے؟ آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو نماز میں براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے۔ مناجات کا مطلب دعا کرتا ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ڈائریکٹ اس کا کنیکشن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ وہ یوناجی ربہ، یہ بندہ نماز میں اپنے پروردگار سے مناجات کرتا ہے، گویا پروردگار سے مناجات یہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ پروردگار سے مناجات یہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے، چونکہ ہماری روح بیمار ہے، اس لیے ہمیں اس مٹھاس کا احساس نہیں ہوتا، لذت کا احساس نہیں ہوتا۔ ارے جسمانی بیماری لاحق ہوتی ہے، ملیریا کی بیماری ہو جائے یا ٹائیفائڈ کی بیماری ہو جائے یا کوئی اور بخار لگ جائے، انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، کھانے کا ذائقہ اس کو معلوم نہیں ہوتا، میٹھا کڑوا لگتا ہے، کڑوا میٹھا لگتا ہے۔ کسی کو سانپ ڈس لے، سانپ کا زہر اس کو چڑھ جائے تو لکھا ہے کہ اس کو میٹھی چیز کڑوی لگتی ہے اور کڑوی چیز میٹھی لگتی ہے۔ سردی کی بیماری ہو جائے، زکام کی بیماری ہو جائے، منہ کا ذائقہ چینج ہو جاتا ہے، کھانے کا ٹیسٹ نہیں آتا۔ تو جس طرح جسمانی امراض کی وجہ سے کھانے کا ذائقہ لذت محسوس نہیں ہوتی، اسی طرح روحانی بیماریاں اگر کسی کو لگی ہوئی ہوتی ہے تو عبادات میں اس کو لطف نہیں آتا، عبادات میں اس کو لذت نہیں آتی، چونکہ ہماری روح بیمار ہے۔ کینہ، بغض، حسد، تکبر، گھمنڈ، غرور، یہ ساری بیماریاں ہمارے دل میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے قرآن کی تلاوت میں بھی لذت محسوس نہیں، اوراد و وظائف میں بھی کیفیت محسوس نہیں، اور نماز میں بھی دھیان نہیں۔ اگر وہ ہماری درست ہو جائے، دل ہمارا درست ہو جائے، پھر اللہ کے سامنے اور کھڑے ہو تو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں، اور یہ گفتگو کرنا گویا ایسا محسوس ہو کہ شہد سے زیادہ ہمیں میٹھا معلوم ہو۔ تو نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرنا یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جس طرح حوض کوثر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ دوسری بات، جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انوار عجیبہ نازل ہوتے ہیں، تجلیات ربانی ہوتی ہے۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ غزوہ تبوک کے موقع پر 3 صحابہ کرام پیچھے رہ گئے،
नंबर 1 मुरारा बिन रबी, नंबर 2 काब बिन मालिक, नंबर 3 हिलाल बिन उमैया। याद रखने का तरीका क्या है? मजमुआ क्या है, शॉर्ट फॉर्म क्या है? शॉर्ट फॉर्म में किसी चीज को याद रखना आसान होता है। परसों रात को बैठे हुए थे, हमारे मास्टर हिलाल साहब बड़ी मोहब्बत फरमाते, हम कोई बात निकली तो मैंने कहा कि हलाल जानवर में कितनी चीजें ऐसी है जिसका खाना हराम है। हम बकरा ज़बा करें, गाय ज़बा करें, बैल ज़बा करें, या घेटा ज़बा करें, या दुम्बा ज़बा करें, तो पूरा गोश्त तो खा सकते हैं, उसमें 7 चीजें ऐसी है जिसका खाना हराम है। अब ये 7 चीजें हराम है, इनफिरादी तौर पर याद नहीं रहती, भूल जाते हैं। और इसका शॉर्ट फॉर्म याद रहता है ना, MBBS शॉर्ट फॉर्म है, MD शॉर्ट फॉर्म है, FDM शॉर्ट फॉर्म है, MS शॉर्ट फॉर्म है, BA शॉर्ट फॉर्म है, MA। तो इसी तरह शॉर्ट फॉर्म किसी चीज का होता है तो याद करना आसान होता है। कलकला कुतुबुज्जद्दीन फाजुरुश, तो शॉर्ट फॉर्म मैंने कहा कि मास्टर साहब इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, फख्जुन मुदगमुन, उन्होंने काफी में लिख के लिया, फख्जुन मुदगमुन। इसका तर्जुमा मिली हुई राल, अरे 2 पाँव मिले हुए हो तो कहते हैं फख्जुन मुदगमुन। फिर मैंने कहा देखो, अब फासे लो, फासे अलग, फासे अलग, फिर उसके बाद खा से अलग, राल से अलग, फिर मीम से अलग, दाल से अलग, गैन से अलग, मीम से अलग, याद रखना आसान हो जाए। फासे क्या लिया था? फर्ज, फर्जुन, मुअन्नस जानवर की शर्म का हराम है, नहीं खा सकते। खासे क्या लिया था? खुशियते, पोते, खाना हराम है। राज से जकर, मुजक्कर जानवर की शर्म का हराम है, फख्र हो गया। फरज, खासे, खुशियते, राज से जकर। मुदगमुन, मीम से मुरारा, पित्त होता है ना, पित्त। हमारे यहाँ कोई बीमारी होती है बच्चे को तो पित्त पिलाते हैं, मुरारा, उसको पित्त कहते हैं, इसका पिलाना, इसका खाना भी हराम है। फिर उसके बाद क्या आया? दाल, दाल से दमे मसू, जब ज़बा करते तो खून रहता है ना, ये खाना हराम है। हाँ, खून निकल गया, उसके बाद आपने उसके खाल को उतार दिया, फिर गोश्त के टुकड़े बनाए तो गोश्त में जो खून लगा तो वो पाक है, वो हराम नहीं है। ज़बा करते वक्त जो खून निकलता है इसको कहते हैं बहने वाला खून, दमे मसू, ये खाना हराम है। फिर आया क्या? गैन, गुदूद। गुदूद छोटी छोटी गिरहें होती है खून की, हर जानवर में नहीं निकलती, और आमतन निकलती है तो छोटे जानवर में निकलती, इसको गुदूद कहते हैं। मुदगमुन, आखिर में मीम फिर से आया, मीम से क्या? मसाना, मसाना, पेशाब की थैली, ये खाना हराम। तो मैंने कहा फख्जुन मुदगमिन आप दिमाग में बिठा लो। अब बकरीद का मौका है, किसी ने पूछ लिया कि यार हलाल जानवर में 7 चीजें हराम है तो कौन सी है, तो आपको अगर ये मजमूआ याद है तो आप फौरन कहेंगे फख्जुन मुदगमिन, गिरा देंगे फटाफट। शादी होती है, शादी आपके यहाँ सब जगह होती है। अब उसमें अगर महर फातिमी हो तो आप इसको पूछेंगे ना महर फातिमी की मिकदार क्या होगी, तो मास्टर साहब का, मैंने कहा आधे मुफ्ती बन जाओ, मैं आपको बता दूं उसकी मिकदार। आप याद रखें, किलो 530 ग्राम चांदी, 1530 ग्राम चांदी, हम कहते हैं 1.5 किलो 30 ग्राम, तो 1 किलो 530, 1530 ग्राम, ये महर फातिमी की मिकदार। अब महर फातिमी बतौर महर के क्या हुई? अब किसी ने पूछा कितनी है, तो आप कह रहे भाई 1530 ग्राम चांदी। अब वो कितनी है भाई, भाव पूछो चांदी का। अब 70,000 रुपये किलो का भाव है तो 1 ग्राम 70 रुपये, तो 1530 ग्राम को आप ज़र्ब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 70 में, जो जवाब आएगा मेरे पास भी निकला। कितना आसान तरीका, कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह फिदिया में है, सत्ते फितरा में है, महर की अकल मिकदार में है, सारी चीजें। तो यहाँ मुरारा बिन रबी, काब बिन मालिक और हिलाल बिन उमैया। शॉर्ट फॉर्म क्या है? मक्का। अब याद रखो, मक्का बिन से मुरारा, काब से काब बिन मालिक और हा से हिलाल बिन उमैया। तो काब बिन मालिक
بھی پیچھے رہ گئے تھے غزوہ تبوک میں، مرارہ بن ربی بھی پیچھے رہ گئے تھے، ہلال بن امیہ بھی پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھا، صحابہ کرام سے فرمایا خبردار ان سے بات کی، سلام بھی مت کرنا اور جواب بھی مت دینا۔ چونکہ کعب بن مالک جوان تھے اور وہ دو بیچارے کچھ بڑی عمر کے تھے، تو کعب بن مالک کہتے ہیں گھر میں کتنے دن بیٹھا رہوں، تو باہر نکلتے تھے، لیکن باہر نکلتے تھے تو کوئی جواب نہیں دیتا تھا، نہ سلام کا کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ وضاقت علیہم الارض بما رحبت، قرآن نے جو تعبیر، زمین اپنی وسعت کے باوجود ہم پر تنگ ہوتی، گھٹن محسوس کرتی تھی۔ ارے آپ لوگ مجھ سے اگر نہ بولو اور منہ گھما کر چلو تو میں اندر اندر گھٹن محسوس کرے گا۔ تو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں جب باہر نکلتا تھا صحابہ کرام کو میں سلام کرتا تھا، کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا تھا، سلام کرنا تو درد ہے، میں سلام کرتا تھا تو کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ تو زمین اپنی وسعت کے باوجود ہم پر تنگ ہو چکی تھی، ہم گھٹن محسوس کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، میں جب مسجد نبوی میں آتا تھا کوئی صحابی میرے طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھے نہیں دیکھتے تھے۔ ہاں کب دیکھتے تھے؟ جب میں نماز کے لیے نیت باندھتا تھا تو اللہ کے رسول مجھے دیکھتے تھے، اور جیسے میں نماز سے فارغ ہو جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رخ پھیر لیتے تھے۔ 40 دن گزر گئے، پھر سے کہا عورتوں کو بھی چھوڑ دو۔ کعب بن مالک کہتے میں جوان تھا، اپنی بیوی کو گھر بھیج دیا۔ ایک دن گھٹن محسوس کی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنے چچا زاد بھائی ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں گیا، دیوار کو پلٹ کر تاکہ کچھ درد دل سناؤ، تاکہ کچھ غم ہلکا کرو۔ میں جا کر سلام کیا، اللہ کے بندے نے جواب بھی نہیں دیا۔ میں نے کہا چچا زاد بھائی جواب کیوں نہیں دیتا؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اب جو میرے دل پر گزری ہے کعب بن مالک کہتے میں بتا نہیں سکتا۔ اور جب مسجد نبوی میں آتا تھا کوئی مجھ سے مسافات اور ترکینات دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، اللہ کے رسول بھی رخ پھیر لیتے تھے۔ ہاں جب نماز میں کھڑا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے، جب میں سلام پھیر دیتا رخ پھیر لیتے تھے۔ مجھے یہاں بات سمجھانی، اس لیے میں نے یہ تفسیر کیا۔ سوال یہ ہے جب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے اللہ کے رسول دیکھتے تھے، جب نماز سے فارغ ہو جاتے تھے اللہ کے رسول رخ پھیر لیتے تھے، اپنا چہرہ پھیر لیتے تھے۔ کیوں؟ لکھا ہے لکھنے والوں نے، جب کعب بن مالک نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن مالک کو نہیں دیکھتے تھے۔ آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انوار عجیبہ اس پر اترتے ہیں۔ جب آدمی نماز کی نیت باندھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی تجلیات اس پر ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تجلیات کو دیکھتے تھے، اس انوار عجیبہ کو دیکھتے تھے۔ اور جب کعب بن مالک نماز سے فارغ ہو جاتے تھے تو اللہ کی طرف سے جو انوار عجیبیہ اور تجلیات ربانی تھی وہ ختم ہو جاتی تھی، اس لیے اللہ کے رسول رخ پھیر لیتے تھے۔ تو یہاں کوثر کے ساتھ نماز کا تذکرہ کیا، دونوں میں مناسبت ہے۔ پہلی بات تو میں نے بیان کی کہ آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو اس میں مناجات کرتا ہے اپنے رب سے، تو یہ مناجات برف سے زیادہ ٹھنڈی ہے۔ دوسری بات کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تجلیات ربانی اور انوار عجیبہ اور انوار غیبیہ چمکتے ہیں جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، جس طرح حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوتا ہے۔ اور جب آدمی نماز پڑھتا ہے اور نماز سے یقین حاصل ہوتا ہے، نماز سے یقین حاصل ہوتا ہے، نماز سے دل میں ایک قسم کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، تو یہ ایسا ہے برف سے زیادہ ٹھنڈا اور لطف اندوز ہے۔ اور جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک قسم کی طمانینت حاصل ہوتی ہے، ایک قسم کا لطف اور سکینہ حاصل ہوتا ہے، وہ مکھن سے زیادہ نرم اور ملائم ہوتا ہے۔ پھر آدمی جب نماز پڑھتا ہے، آداب اور سنن کی رعایت کرتا ہے، تو یہ اس کی زندگی کی شادابی کی نشانی ہے۔ اور جب نماز میں وہ اذکار اور تسبیحات پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے، رکوع میں جاتا ہے سبحان ربی العظیم کو پڑھتا ہے،
सज्जे में जाता है सुभान रब्बियल आला पढ़ता है, कौमा में जाता है समी अल्लाहु लिमन हमीदा पढ़ता है। तो ये सोने चांदी के पैमानों के मानिंद है कि मोहब्बत इलाहिया की शराब का एक एक घूंट इनके जरिए बातिन में जाता है और शौक की प्यास को तस्कीन देता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कौसर के साथ सलात का तस्करा किया, नमाज का तस्करा किया, रोजे का, हज का, ज़कात का तस्करा नहीं किया। ये तो एक जवाब कि मुमासलत है। दूसरा आसान जवाब कि यहाँ नमाज का कौसर के साथ खुसूसियत इसलिए जिक्र किया कि आप जानते हैं ईमान के बाद अरकान इस्लाम कितने हैं? 4। ईमान के बाद ईमान अरकान इस्लाम 5 है, लेकिन ईमान तो बुनियाद है, वो तो हर हाल में जरूरी है, पासपोर्ट है, उसके बगैर दुखुल जन्नत ममनू तदखील फिल बलदिल अमीन। मक्कतुल मुकर्रमा में हरम शरीफ के बाहर, मस्जिद हराम के बाहर एक बोर्ड लगा है, ममनू तदखील फिल बलदिल अमीन। यहां भी लिखना चाहिए ममनू तकल्लुम फिल मस्जिदिल अमीन। ममनू तदखील का मतलब सिगरेट पीना मना है, फिल बलदिल अमीन मक्के मुकर्रमा। मैंने तो इस मुनासबे कहा कि नमाज के वक्त तो शोर होता था। देखो मस्जिद का एहतराम लाजिम है, मस्जिद को मच्छी मार्केट नहीं है, मस्जिद को बाजार नहीं है, ये अल्लाह का घर है, अल्लाह के अनवारात उसमें उतरते हैं। मस्जिद के अतराफ का इलाका भी मंजिले मस्जिद के है, इसलिए वुजू खाने में भी बात करने की गुंजाइश नहीं है। मैं किसी किताब में देखा था, किताब क्या खुतबात हकीम इस्लाम में देखा था, मौलाना मुर्तजा हसन चांदपुरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से तारिक तईब साहब रहमतुल्लाह अलैह एक रिवायत बयान करती थी। जो आदमी मस्जिद में गुफ्तगू करता है दुनियावी, जो आदमी मस्जिद में दुनियावी बातचीत करता है, ऐसा है उसने मस्जिद में सुअर को अपने हाथ से ज़बा किया। इतना ही नहीं, ज़बा करने के साथ साथ अपने हाथ को उस खून में रंगा। कोई अगर दूसरा आदमी सुअर का गोश्त मस्जिद में डाल दे तो हम मारने मरने पर आ जाएंगे, लेकिन कभी गौर किया कि हमारा अमल क्या है? मस्जिद में दुनियावी बातें करना, मस्जिद में दुनियावी गुफ्तगू करना कितनी सख्त बात है। खिंजीर को अपने हाथ से ज़बा करना, सुअर को अपने हाथ से ज़बा करना और अपने हाथ को उसमें रंगना। और खिंजीर नजीसुल आइन है। पूरी दुनिया के साबुन की फैक्ट्रियों में से आप साबुन लावे और आप पाउडर लाकर इनको नहलावे तब भी वो पाक होने वाला नहीं। जूस इसका नापाक है, इसलिए इसका ख्याल रखा जाए। अरकान इस्लाम 5 है, ईमान असल है, बकिया फुरुआत में से। और इन 4 में भी नमाज, रोजा, ज़कात और हज असल कौन है? नमाज। कुरान करीम में नमाज की जितनी अहमियत बयान की गई, दूसरी इबादत की इतनी अहमियत बयान नहीं की गई। इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। आदमी अगर मुवाज़बत के साथ नमाज पढ़ता है तो यही नमाज इसको बुरी बातों से रोकती है, नापसंदीदा चीजों से रोकती है। चूंकि नमाज दिगर इबादतों के मुकाबले में अहम है, इसलिए कौसर के साथ इसको तज़किरा किया कि शुक्रिया में आप नमाज के जरिए शुक्रिया अदा करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फराइज के साथ साथ नवाफिल का इतना अहतमाम करते थे और कुरान करीम की इतनी तवील तिलावत करते थे कि बाद मर्तबा आपके पांव मुबारक पर वरम आ जाता था। साहबे किराम कहते थे अल्लाह के रसूल आप तो बख्शे बख्शाए हैं, आपको इतनी तवील नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको इतनी मुसीबत उठाने की जरूरत नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते थे क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं, शुक्रगुजार बंदा न बनूं, शुक्रगुजार बंदा न बनूं।
معلوم ہوا کہ نعمت کا شکریہ دیگر عبادتوں سے بھی جائز ہے، لیکن نماز کے ذریعے اگر شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ کوثر کی نعمت کے ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاۃ کا تذکرہ کیا۔ اب آپ کہیں گے کہ صلاۃ اہم عبادت کیوں ہے؟ غایت تذلل اس میں پایا جاتا ہے، انتہائی تواضع پائی جاتی ہے، انتہائی عاجزی پائی جاتی ہے، انتہائی انکساری پائی جاتی ہے۔ ارے جب دربار خداوندی میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، پہلے کیا کرتے ہو؟ وضو کرتے ہو، پھر مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، دنیا میں کوئی دوسری چیز تجھ سے بڑی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم ثنا پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کا کلام پڑھتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی ثنا، اللہ کی حمد اور قرات کر دی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جھکو جھکو، تو ہم کیا ہے؟ رکوع میں جاتے ہیں، جھکنا۔ گویا ہم رکوع میں جا کر کہتے ہیں اللہ تیری ذات بڑی ہے، ہماری تو تیرے سامنے کوئی حیثیت نہیں، ہم تو تیرے سامنے بالکل عاجز ہے، بے بس ہے، بے کس ہے۔ پھر قوما میں کھڑے ہوتے تعریف کرتے ہیں، سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد اللہم ربنا لک الحمد اللہم ربنا ولک الحمد۔ چاروں سیگے حدیث میں موجود ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افضل کلمہ اللہم ربنا ولک الحمد ہے۔ ساتھ ساتھ اگر انفراداً نماز پڑھتے تو پرسوں جو دعا بتائے دن اللہ اکبر الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا بھی پڑھ لو، سمع اللہ لمن حمیدہ اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اب کہا جاؤ سجدے میں، سجدے میں ہم جاتے ہیں، یہ انتہائی عاجزی کا اظہار ہے کہ اللہ ہم تیرے سامنے سرنڈر ہو گئے، ہمارے پاس جو اچھا عضو تھا، لحاظ کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، مرتبے کے پیشانی، وہ بھی تیرے سامنے ہم نے جھکا دیا، ہم نے سرنڈر کر۔ تو انتہائی عاجزی، انتہائی انکساری کا مضمون کس میں پایا جاتا ہے؟ نماز میں۔ اس لیے نماز دیگر عبادتوں کے مقابلے میں اہم عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوثر کی نعمت کے شکریہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم دیا۔ اس لیے اگر کوئی بھی نعمت اللہ کی طرف سے مل جائے تو شکریہ میں دوسری عبادتیں تو کرنی ہے، لیکن اول واحلے میں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 360 جوڑ ہے ہمارے مذہب میں، کتنے؟ 360، 360، 360۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر جوڑ کے بدلے میں ایک صدقہ لازم ہے، ہر جوڑ کے بدلے میں ایک صدقہ لازم۔ اب 360 جوڑ ہے، 1 روپیہ خرچ کرے ایک جوڑ کے بدلے میں، تو دن میں کتنا ہوا؟ 360 روپے، اور مہینے کے کتنا ہوا؟ ارے بولو نا، ارے 10,800 جیسا ہوا کہ جو بھی 10,000 سے اوپر 10,800 ہوگا نا، کہ 11,800، جو بھی حساب لگا دو۔ ارے 9,000 روپے ہو گئے، 18,000 روپے وہ ہو گئے، تو 10,800 ہوئے، تو 10,800۔ اب مہینے کے آمدنی اتنی نہیں ہے 10,800، تو کہاں جو پیارے نبی نے صحابہ گھبرا گئے، کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ کے سامنے آپ 2 رکعت نماز پڑھ لو صلاۃ الضحیٰ کی، 360 جوڑ کا شکریہ ادا ہو جائے گا۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو سارے جوڑ حرکت میں آتے ہیں، انسان کے بدن کے جو 360 جوڑ ہیں سب حرکت میں آتے ہیں۔ تو یہ گویا ہم 360 جوڑ کے ذریعے اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا کہ اللہ تو نے نعمت دی، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم تیرے سامنے 360 جوڑ کے اعتبار سے سرنڈر ہو جاتے ہیں، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ یہ ہو گیا شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تفسیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بیان کی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی بھی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ فصل لیلی ربی کا ہوا ہے، وہ ہر سے انشاءاللہ کل